الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ دخان آیت نمبر 43 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت نافرمان، بہت زیادہ نافرمانی کرنے والے شخص کا کھانا ہوگا، اس کی غذا ہوں گی۔ کالمہلی، اس تلچھٹ کی طرح جو پیٹوں میں جو کھولتا ہے، یعنی تیل۔ کغلی الحمیم، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ خذوہ فاعتلوہ، خذوہ تم اس کو پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں، جہنم کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عذاب کے فرشتوں سے فرمائے گا کہ تم اس جہنمی کو، اس نافرمان کو پکڑ لو۔ فاعتلوہ، بس اس کو کھینچ کر لے جاؤ جہنم کے بیچوں بیچ۔ ثم صبوا فوق رأسہ، پھر تم اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈال دو، یعنی گرم پانی کا جو عذاب ہے وہ ڈال دو، یعنی گرم پانی ڈال دو۔ ذق، پھر اس کافر سے کہا جائے گا، نافرمان سے، ذق تو چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو ہی عزیز تھا، عزت والا تھا، کریم اور مشرف تھا، معزز تھا، یعنی اپنے آپ کو تو معزز سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ جہنم کا یہ وہی عذاب ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ ان شجرۃ الزقوم ہی علی صورت شجرۃ الدنیا لیکنھا فی النار والزقوم ثمرها وهو كل طعام ثقیل طعام الاثیم هو الفاجر الکثیر الآثام۔ بے شک زقوم کا درخت یہ دنیا کے درختوں کی صورت پر ہوگا، یعنی دنیا میں جیسے درخت ہے ویسا ہی یہ درخت ہوں گا، لیکن یہ جہنم میں ہوں گا، آگ میں ہوگا یہ درخت۔ دنیا میں کوئی درخت آگ میں باقی نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم میں درخت کو اللہ تعالیٰ رکھے گا، آگ کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ درخت کو رکھے گا، کافروں کو بتانے کے لیے۔ کافر اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ جہنم یعنی آگ میں درخت کیسا ہوگا، کیسے باقی رہ سکتا ہے، کیونکہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، درخت کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا وہاں پر اظہار فرمائے گا۔ والزقوم، زقوم اس درخت کا پھل ہوگا یہ۔ وہو کل طعام، اور وہ ہر وہ کھانا ہے جو ثقیل ہو، یعنی ہر ثقیل غذا کو بھی زقوم کہا جاتا ہے۔ طعام الاثیم، یہ گنہگار، انتہائی نافرمانی کرنے والے شخص کا پھل ہوگا، اس کی غذا ہوں گی۔ وعن ابی الدرداء، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ انہ کان یقرئ رجلا، کہ آپ ایک آدمی کو پڑھا رہے تھے، فکان یقول، بس وہ کہتا تھا، طعام الیتیم، یتیم کا کھانا، تو آپ نے فرمایا قل طعام الفاجر، یا ہذا، اے شخص یہ کہہ دے کہ فاجر کا کھانا ہے، یتیم کا نہیں۔ وبہذا تستدل علی ان ابدال الکلمۃ مکان الکلمۃ جائز اذا کانت مؤدیۃ معناها، اسی کے ذریعے، اس اثر کے ذریعے، صحابی کے اس قول کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے، دلیل پیش کی جاتی ہے اس بات پر کہ ایک کلمے کی جگہ دوسرے کلمے کو لانا، بدلنا جائز ہے، جبکہ وہ دوسرا کلمہ پہلے کلمے کے معنی ہی ادا کرے۔ اثیم کے معنی بھی گنہگار، فاجر کے معنی بھی گنہگار۔ ومنہ اجاز ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ القراءۃ بالفارسیۃ بشرط ان یؤدی القاری والمعانی کلها على کمالها من غیر ان یخرم منها شیئا
قالوا وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة لأن في كلام العربي وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة لأن في كلام العربي خصوصا في القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني الدقائق ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد. ومنه، اور اسی سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی میں قرآن پڑھنے کو جائز قرار دی. یہ قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. دوسرا قول یہ ہے آپ کا صحیح اور معتبر قول یہ ہے کہ آپ نے اس سے رجوع فرما لیا. صاحبین کے پاس نہیں پڑھ سکتے فارسی میں، کسی اور زبان میں قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز کی حالت میں، عربی میں ہی پڑھنا ہوگا. بشرطی، امام اعظم یہ شرط لگا رہے ہیں کہ بشرطے کہ پڑھنے والا تمام معانی کو ادا کریں مکمل طور پر، اس میں سے کوئی معنی چھوٹ نہ جائیں. قالو، علماء کہتے ہیں کہ یہ شرط جو لگا امام اعظم، یہ شرط گواہی دے رہی ہے اس بات پر کہ یہ اجازت ایسی ہے، اجازت نہیں دینے کی طرح ہی، اجازت عدم اجازت کی طرح ہے، کیونکہ کسی اور زبان میں اس کا کما حق و حق ادا نہیں کیا جا سکتا. قرآن جس طرح عربی زبان میں کوئی اور زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے، قرآن کی خاص طور پہ جو فصاحت و بلاغت ہے، پوری دنیا کے جملے اور عربی الفاظ مل کر بھی اور عربی کلام مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ عربی زبان میں، اور اللہ کا کلام معجزہ ہے، معجز ہے، یعنی پوری دنیا کو عاجز کرنے والا ہے. پوری دنیا مل کر بھی اس کلام کے جیسا کلام پیش نہیں کر سکتی. تو قرآن میں جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، اگر اس کو کوئی فارسی میں اگر پڑھ رہا ہے، فارسی میں اگر اس کا ٹرانسلیشن کر کے پڑھ رہا ہے نماز میں، تو وہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے دوسری زبان میں پیدا نہیں ہو سکتی. کیونکہ عرب کے کلام میں، خاص طور پہ قرآن میں، وہ قرآن جو اپنی فصاحت اور کلمات کی عمدگی اور ندرت کے ذریعے سے پوری دنیا کو عاجز کرنے والا ہے، معجزہ ہے، وہ اسالیب اور اس کے انداز کے ذریعے سے من لطائف المعانی، یعنی لطیف، یعنی انتہائی لطیف معانی اس میں پائے جاتے ہیں، باریک، جس کو کوئی اور زبان ادا نہیں کر سکتی، جیسا کہ فارسی اور دوسری زبانیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیے. یہ بات بھی ایک روایت میں آئی ہے، وہ علیہ الاعتماد، اور اسی پر اعتماد ہے. صاحبین کے پاس فارسی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز کی حالت میں، اگر قرآن پڑھنا ہے تو عربی زبان میں ہی، کسی اور زبان میں نہیں پڑھ سکتے. امام اعظم نے بھی اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے. کالمہلی ہوا دردی الزیدی والکاف فی رفعین خبر بعد خبر یغلی فی البطون بالیاء مکی وحفظ وقرئ بالتاء تغلی فالتاء للشجرة والياء للطعام كغلي الحميم أي الماء الحار الذي انتهى غليانه ومعناه غليا كغلي الحميم فالكاف منصوب المحل ثم يقال للزبانية خذوه أي اللثيم فاعتلوه فقودوه بعنف وغلظة فاعتلوه مكي ونافع وشامي وسهل ويعقوب إلى سواء الجحيم إلى وسطها ومعظمها كغلي الحميم، یعنی وہ دوزخی کو، وہ جہنمی کو جو چیز دی جائیں گی وہ تلچھٹ کی طرح ہوں گی، یعنی تیل گرم کرنے کے بعد، روغن گرم کرنے کے بعد تل میں، یعنی بالکل نیچے جو کچرا جمع رہتا ہے اس کو تلچھٹ کہتے ہیں، تلچھٹ کی طرح، وہ زیتون کا تلچھٹ ہے وہ. اور یہ کاف محل رفع میں، یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے، یعنی یہ کے بعد دوسری خبر ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، پہلی خبر، وہ کھانا کیسا ہوگا جو جہنمی کو دیا جائے گا، تلچھٹ کی طرح ہوگا. یغلی، وہ تلچھٹ، وہ تیل کا تلچھٹ جو بیٹوں میں کھولتا ہے، یعنی گرم گرم دیا جائے گا اس کو.
بالیائی یغلی مکی اور حفص یا کے ساتھ پڑھے اور تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یعنی تغلی وہ کھولے گا، یعنی کیا مطلب وہ درخت کھولے گا، درخت کا جو پھل ہے وہ گرم ہوگا اس کے پیٹ میں، اور یا کے ساتھ اگر پڑھے تو یہ ضمیر لوٹے گی طعام کی طرف، یعنی وہ کھانا جو جہنمی کو دیا جائے گا زقوم کے درخت کا جو پھل ہے وہ اس کے پیٹ میں جانے کا کھولے گا، وہ گرم ہوگا، اور کغلی الحمیم پانی کے گرم ہونے کی طرح، یعنی اس گرم پانی کی طرح جو انتہائی کھولتا ہے گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ کہ غلین کغلی الحمیم، کاف یہ محلن منصوب ہے کغلی الحمیم۔ ثم یقال پھر زبانیہ یعنی جہنم کے عذاب پر جو فرشتے مقرر کیے گئے ان فرشتوں سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس نافرمان کو، اس کافر کو تم پکڑ لو اور اس کو کھینچ کر لے جاؤ سختی کے ساتھ جہنم کے بیچوں بیچ، فقودو بس تم اس کو کھینچ کر لے جاؤ، بعنف سختی کے ساتھ، سختی سے، وغلظۃ انتہائی شدت کے ساتھ، فاعتلوہ نصرہ سے کون پڑھے مکی اور نافع، عطل یعتلو، وشامیون اور شامی اور سہل اور یعقوب، اتنے قرائے کرام، 5 قرائے کرام نے نصرہ سے پڑھا اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم جہنم کے بیچ لے جاؤ اس کو، الی وسطیہا اس کے بیچ میں، ومعظمیہا ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالو، من عذاب الحمیم المصبوب یعنی جو پانی ڈالا جا رہا ہے ڈالا جائے گا اس پر، هو الحمیم وہ گرم ہوگا، لا عذابہ نہ کہ اس کا عذاب، یعنی جو پانی اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا جہنمی کی وہ پانی خود گرم ہوگا، اس کا عذاب، اس پانی کا عذاب گرم ہوگا یہ مراد نہیں ہے، الا انہ اذا صب علیہ الحمیم مگر یہ کہ جب اس پر گرم پانی ڈالا جائے گا، فقد صب علیہ عذاب گویا کہ اس پر گرم پانی کا عذاب ڈال دیا گیا، وصب العذاب اور عذاب کا ڈال دیا جانا یہ استعارہ ہے، ویقال له اور اس سے کہا جائے گا ذق تو چک انک انت العزیز الکریم علی سبیل الحضوب والتحکم، اس جہنمی کا مذاق اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے طور پر کہا جائے گا چک بے شک تو ہی عزت والا اور شریف ہے، اے لینک علی کیونکہ تو بلند و بالا ہے، ان ھذا ای العذاب بے شک یہ عذاب یا یہ وہ معاملہ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے دنیا میں، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون بے شک متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ، ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے لوگ امن والے مقام پر ہوں گے، امن والے مقام میں ہوں گے، فی جنات کہاں ہوں گے وہ لوگ؟ جنتوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس وہ ریشم پہنیں گے، باریک ریشم، واستبرق اور موٹا ریشم، متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے، کذالک وزوجناہم بحور اسی طرح اور ہم نے ان کا نکاح کرا دیا، ہم نے ان کا نکاح کرا دیا بحور عین بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین وہ اس میں طلب کریں گے، مانگیں گے ہر میوہ، اس حال میں کہ وہ امن سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، لا یذوقون فیہا الموت وہ اس میں موت نہیں چکیں گے، الا الموتۃ الاولیٰ سوائے پہلی موت کے، ووقاہم عذاب الجحیم اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا، فضلا من ربک یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یعنی جنت میں داخل کیا جانا، جنت کا عطا کیا جانا اور جہنم سے بچا لیا جانا یہ کسی بندے کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل کی وجہ سے یہ چیز حاصل ہوتی، ذالک هو الفوز العظیم اور حقیقت میں یہی بہت بڑی کامیابی، فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون اے محبوب ہم نے یقیناً اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، فرتقی پس آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون بے شک وہ لوگ بھی انتظار کرنے والے، ان المتقین فی مقام بالفتح مقام میم کے زبر کے ساتھ پڑھا گیا اور ایک قرات میں مقام بھی پڑھا گیا میم کے ضمے کے ساتھ، مقام معنی ایک ہی ہے، ان المتقین فی مقام بالفتح وهو موضع القیام
مقام اگر پڑھے تو قیام کی جگہ کو مقام کہا جاتا ہے، وہ موضع القیام۔ والمراد یا مراد یہ ہے المکان جگہ، یعنی بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ امن والے مقام، امن والی جگہ میں ہوں گے۔ وہ من الخاص، اور یہ اس خاص میں سے وقع جو استعمال کیا گیا فی معنی العموم، عموم کے معنی میں، وہ بھی ضمی اور ضمے کے ساتھ، فی مقامن ضمے کے ساتھ پڑھے مدنی شامی، وہ موضع الاقامہ رہائش کی جگہ، رہیں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ امن کا ٹھکانہ ہوگا ان کا۔ امین یہ امین الرجل سے، امین یأمن امنا، سمع سے ہی، امین الرجل امانت، امن الرجل آدمی امانت دار ہوگا، فہو امین، امین یأمن بے خوف ہونا، محفوظ ہونا، امن میں ہونا، امن والا ہونا، امون یأمن امانت دار ہونا، فہو امین، وہو ضد الخائن یہ خائن کی ضد ہے امین۔ فوصف بہ المکان جگہ کی صفت بیان کی گئی اس سے، جگہ امانت والی، کیا مطلب؟ یہ استعارہ ہے، لأن المکان المخیفہ کیونکہ خوفناک ڈراؤنی جو جگہ ہوتی ہے، گویا کہ وہ جگہ اس جگہ والے کے ساتھ خیانت کرتی ہے، بما یلقا کیونکہ اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں ڈالی جاتی ہیں، من المکاری ناپسندیدہ چیزیں، تو امن والا مقام ہوگا، یعنی امانت دار مقام، یعنی کیا مطلب؟ اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اس میں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ فی جنات یعنی وہ باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، یہ بدل ہے مقام امین سے، مقام امین مبدل منہ یہ بدل ہے۔ یلبسون وہ پہنیں گے، من سندس ریشم، ما رق من الدیباج یعنی باریک ریشم پہنیں گے، واستبرق واستبرق اور موٹا ریشم، ما غلوظ منہ یعنی سخت ریشم، یعنی ریشم کی دو جو اقسام ہیں، باریک ریشم، موٹا ریشم، دو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، ریشمی لباس پہنیں گے۔ وہ تعریب استبرق کیا ہے؟ یہ عربی بنایا گیا لفظ، تعریب استبر کا یہ معرب ہے، عربی بنایا گیا ہے، واللفظ جب عربی بنایا جاتا ہے تو وہ اعجمی ہونے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ تعریب کے معنی ہے کہ ان یجعل عربیا کہ اس کو عربی بنایا جائے، بالتصرف فی اس میں تصرف کر کے، اس میں تبدیلی لا کے، اور اس کو بدل کر اس کے نہج سے، اس کے وزن سے، اس کی حیت اور حالت سے، اس کی شکل اور صورت سے، وہ اجرائی اور اس کو جاری کر کے اعلی اوجوہ الاعراب اعراب کے طریقوں پر، یعنی وجوہ اعراب جیسا زیر زبر پیش، اس میں بھی تبدیلی آ جاتی۔ فساغا تو جائز ہے کہ وہ واقع ہو، یہ عربی قرآن میں، عجمی لفظ ہے قرآن میں کیوں ہے؟ عربی بنا دیا گیا تو لہذا عربی بننے کے بعد قرآن میں آیا ہو۔ متقابلین اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہوئے بیٹھیں گے، کوئی کسی کو پیٹ نہیں کریں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، کیونکہ یہ دوستی اور بات اور گفتگو کرنے کے لیے یہ مناسب یہ نہج ہوتا ہے، مناسب انداز ہوتا ہے۔ متقابلین فی مجالسہم یعنی وہ اپنی محفلوں میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، وہو اتم للانس یہ انسیت مانوس اور یعنی دوستی کے لیے، انست کے لیے یہ بہترین چیز ہے، انست کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ یہ جو انداز ہے بیٹھک کا، نشست کا، بیٹھنے کا، یہ جو انداز ہے آمنے سامنے بیٹھنا، یہ انست کو مکمل کرنے والا انداز ہے، محبت کو مکمل کرنے والا انداز ہے، دوستی کو مکمل کرنے والا انداز ہے۔ کذالک اسی طرح، الکاف مرفوع یہ کاف مرفوع ہے، ای الامر کذالک یعنی معاملہ اسی طرح ہے۔ وزوجناہم وقرناہم اور ہم نے ان کا نکاح کرا دیا اور ہم نے ان کی شادی کرا دی، بحور عین حوروں سے، بڑی بڑی آنکھ والی، گشادہ اور روشن خوبصورت آنکھ والی حوروں سے ہم نے ان کا نکاح کیا۔ ولہذا عدیہ بالوا اسی وجہ سے اس کا صلہ لایا گیا با سے، بحور یعنی ہم ان کو ملا دیے، جوڑ دیے، ہم ان کا ساتھی بنا دیے، ان کا قرین بنا دی، ان کا شریک بنا دی، ان کا صاحب بنا دیے، کس کو؟ ہم حور عین کو۔ یہ حور جمع ہے حورا کی، وہی شدیدۃ سواد العینی یعنی انتہائی یعنی سیاہ آنکھ والی، آنکھوں کی جو سیاہی بہت زیادہ ہو،
اور اس کی سفیدی بھی زیادہ ہو، یہ خوبصورتی کی علامت، یعنی حوروں کی آنکھوں کی جو سفیدی ہے، سفید جو حصہ ہے وہ زیادہ سفید ہوگا، اور آنکھ میں جو سیاہ جو حصہ ہے کالا وہ زیادہ کالا ہوگا، سیاہ ہوگا۔ بحور عین، آئینہ، آئینہ کی جمع عین ہے، وہی الواسعات العین، یعنی کشادہ بڑی بڑی آنکھ والے ہوں، یعنی آنکھوں کا بڑا ہونا یہ بھی خوبصورتی کی علامت، اور آنکھوں کا سیاہ حصہ زیادہ سیاہ ہونا اور وائٹ حصہ سفید حصہ زیادہ سفید ہونا یہ بھی خوبصورتی کی علامت۔ یدعون فیہا یطلبون فی الجنت، وہ جنت میں طلب کریں گے ہر قسم کا میوہ، آمینین، اس حال میں کہ وہ لوگ بے خوف ہوں گے زوال سے، زوال کا خوف نہیں ہوگا ان پہ، یعنی کوئی چیز کوئی نعمت ختم نہیں ہوں گی ان پہ، ہمیشہ ہر نعمت وہاں پر موجود رہے گی، ہر میوہ موجود رہے گا۔ وتولد الضرر من الاکثار، اور زیادہ کھانے سے نقصان بھی نہیں ہوگا ان کو، جیسے دنیا میں کوئی شخص کوئی زیادہ غذا کھا لے، کوئی زیادہ میوے کھا لے تو اس کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے، کبھی نقصان ہو جاتا، تو آخرت میں ایسا، جنت میں ایسا نہیں رہیں گا، جتنا چاہے جتنا زیادہ کھائے چاہے زیادہ کھا لے لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لا یذوقون فیہا ای فی الجنت الموت، البتہ وہ جنت میں موت نہیں چکیں گے، الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے، یعنی سوى الموتۃ الاولی التی ذاقوها فی الدنیا، سوائے اس پہلی موت کے جو دنیا میں وہ چکھ چکے ہیں جس کا مزہ۔ وقیل، اور کہا گیا کہ لیکن الموتۃ، لیکن وہ موت چکھ چکے ہیں موت کا مزہ، فی الدنیا، دنیا میں، ووقاہم، اور اللہ نے ان کو بچا لیا جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، اے للفضل، یعنی آپ کے رب کی مہربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لیا، یعنی اللہ کی مہربانی ہے جنت کا عطا کیا جانا، یعنی جنت کا ملنا اور جہنم سے محفوظ رہنا، یہ خدا کے فضل پر منحصر ہے۔ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جتنے بھی جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل کی وجہ سے، اس کے کرم کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ فضلا من ربک مفعول لہ ہے، للفضل ای فہو مفعول لہ، یہ اس کا مفعول لہ ہے، وقا کا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا، فضلا من ربک، فضل کرنے کی وجہ سے، ووقاہم عذاب الجحیم، یہ مصدر ہے جو تاکید کرنے والا ہے ما قبل کی، لأن قولہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا، یہ تفضل منہ لہم، اللہ کی طرف سے مہربانی ہے ان پر، لأن العبد، کیونکہ بندہ اللہ پر کسی چیز کا مستحق نہیں ہوتا، بندے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی اللہ پر بندے کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ جو بھی دے رہا ہے عطا کر رہا ہے یہ صرف اور صرف اس کی مہربانی، اس کا کرم ہے، اگر اللہ عطا نہ بھی کرے تب بھی یہ اللہ کا عدل اور انصاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، مالک کل ہے، مختار کل ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، تمام کائنات اس کی ملکیت میں، اور تمام کائنات کا اللہ مالک ہے، مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ جو چاہے کرے، تو اللہ تعالیٰ بے مثال مالک ہے، مطلق ہر چیز کا مالک ہے، اس کی ملکیت کاملہ ہے، ملکیت تامہ ہے، ملکیت مطلقہ ہے، تو اس کو ہر طرح کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ جو بھی عطا کرے اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ بندہ جنت میں جو جائے گا اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا، یعنی بندے کے نیک عمل کی وجہ سے، نیک عمل تو کرنا ہے لیکن اس پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا کہ ہم نیک عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، نیک عمل تو کرنا ہے لیکن نیک عمل کو جنت میں جانے کا بالکل یقینی ذریعہ نہ سمجھے، حقیقت میں جنت میں لے جانے والی چیز اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر مہربان ہے، اللہ جس پر کرم فرما دے وہ جنت میں داخل ہوں۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے ہم کو امید ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، ہم سب ایمان والوں کو۔ لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ نیک اعمال پر انسان تکبر نہ کرے، کیونکہ نیک عمل جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو کوئی شخص یہ یقین کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا نیک عمل اس کو جنت میں لے جائے گا۔ نیک عمل کرنا چاہیے لیکن
بھروسہ اللہ کی ذات پر، اس کی رحمت پر کرنا چاہیے، اور اس سے اس کی رحمت اور اس کا فضل مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، وہ بہت بڑی کامیابی، یعنی عذاب کا ہٹا لیا جانا، جہنم کے عذاب سے بچایا جانا، اور جنت میں داخل ہونے کا موقع ملنا، جنت میں داخل کیا جانا، یہ بہت بڑی کامیابی، یعنی حقیقت میں بڑی کامیابی یہی ہے، جنت میں داخل ہونا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، اے محبوب یقیناً ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو آسان کر دیا، بِلِسَانِکَ، آپ کی زبان میں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی عربی میں۔ فَارْتَقِبْ، پس آپ انتظار کیجئے، فَانْتَظِرْ مَا يَحِلُّ بِهِمْ، ان پر جو چیز اترنے والی، جو عذاب ان کافروں پہ آنے والا ہے، آپ اس کا انتظار کیجئے۔ بے شک یہ لوگ بھی، یہ کفار بھی انتظار کر رہے ہیں، ما یحل بک، اس چیز کا جو آپ پر آنے والی، من الدوائر، مصیبت ہے، یعنی یہ کفار و مشرکین آپ کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر مصیبت آئے، لیکن اللہ آپ کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے والا ہے، ہر شر سے اللہ آپ کو بچانے والا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب آپ کو اللہ ہر عذاب، ہر چیز سے، یعنی لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، ہر تکلیف سے۔ واللہ یعصمک من الناس، کفار و مشرکین جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کے تعلق سے بدگمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب آپ انتظار کریے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب نازل فرمائے گا، اور یہ کفار آپ کے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کر رہے ہیں، گردشوں کا، لیکن حقیقت میں گردش میں یہ لوگ ہے، اور یہ لوگ گردش میں رہیں گے، کفار و مشرکین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ یعنی ہر قسم کے شر سے محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذمہ لیا ہے، اپنے ذمہ کرم اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت لے لیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول علیہ الصلوۃ اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، من الناس، لوگوں سے، لوگوں کے شر سے۔ سورہ دخان مکمل ہو گیا، اب یہاں سے سورہ جاثیہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الجاثیہ مکیۃ، سورہ جاثیہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے۔ سورہ دخان مکمل ہو گیا، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سورہ جاثیہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔